الرحمن الرحیم میں سید فرقان حیدر رضوی راہ عزاداری یوٹیوب چینل کی جانب سے آج بڑی کربلا نواب گنج کانپور میں موجود ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی جناب مولانا شبیر علی وارسی صاحب، جن سے ہم نے ان کا قیمتی وقت میں سے کچھ وقت مانگا ہے اور چند سوالات ہیں جو ہم ان سے پوچھیں گے قبلہ سے اور آپ تک پہنچائیں گے۔ قبلہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک پہلا سوال میرے یہ ہے کہ جو ایک محرم کو کچھ لوگ نیو ایئر کی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ نیا سال شروع ہوا ہے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کسی حدیث میں، کسی روایت میں، کسی تاریخ میں آپ یہ دکھائیں کہ آیا یہ نیا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت یا ان کے اصحاب میں سے کسی نے نیا سال منایا ہو، یا خود حضور نے اس طرح کا کوئی اہتمام یا انتظام کیا ہو، یا قرآن کی طرف سے قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی ہو، یا اللہ کا حکم آیا ہو کہ میرے حبیب مسلمانوں کو کہو کہ نیا سال منائیں۔ تو نہ کوئی حکم ہے، نہ کوئی تاریخ ہے اس کی، نہ کوئی تاریخی حیثیت کا کوئی روایت ہے۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیا سال مناؤ، وہ اپنی ایک نئی منطق پیش کرتے ہیں اور ایک نظریہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسی محرم الحرام میں نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جناب یونس بطن ماہی سے باہر آئے۔ مجھے ان لوگوں سے سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نوح علیہ السلام کا سفینہ یاد رہا، آپ لوگوں کو یونس علیہ السلام کی مچھلی یاد رہی، مگر کیا آپ لوگ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ، ان کا کنبہ، ان کے بچے، ان کے گھر والوں کی قربانی، ان کی اولادیں آپ کو یاد نہیں رہی؟ سوال یہ ہے کہ کس بات کی مبارکبادی آپ دینا چاہتے ہیں؟ اس بات کی مبارکبادی کہ یہ وہ سال ہے کہ جس سال کے واقعے کو سن کر اللہ کے رسول آنسو بہا رہے تھے؟ کس بات کی مبارکبادی؟ کیا اس بات کی مبارکبادی کہ اس مہینے میں نبی کا سارا کنبہ اجاڑ دیا گیا، نبی کے بچوں کو تڑپا کر مار دیا گیا، نبی کی گھر کی بہو بیٹیوں کو، نواسیوں کو ننگے سر بازاروں سے بے ردا ان کو پھرایا گیا؟ اس بات کی مبارکبادی؟ لہذا مسلمان اپنے آپ سے سوال کرے کہ ہم کیا اللہ کے رسول سے وفا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کچھ نہیں مانگا، حضور نے صرف اجرت میں اپنے اہل بیت کی محبت مانگی، ان کی مودت مانگی۔ تو آپ سوچئے کہ وہ رسول کے جو جناب امام حسین علیہ السلام کے حلقوم کو چوما کرتے تھے، ان کے گلے پہ بوسہ دیا کرتے تھے، اس بوسہ گاہ رسالت پر جب چھری چل رہی تھی، وہ حسین کے جب پشت رسول پر سوار ہو جائیں، دوش رسول پر سوار ہو جائیں، تو حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، اس لیے کہ حسین کو اذیت نہ پہنچے۔ تو جب اس امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی پر جب تیر برسائے جا رہے تھے، ان کو بھالوں سے، نیزوں سے اذیتیں دی جا رہی تھی، 3 دن کا بھوکا و پیاسا ان کو ذبح کیا جا رہا تھا، تو کیا اللہ کے رسول خوشی منا رہے تھے یا غمزدہ تھے؟ یہ مسلمانوں کے لیے اپنے آپ میں ایک سوال ہے۔ تو اگر آپ تاریخ کو چھوڑ دیجئے، روایتوں کو چھوڑ دیجئے، اگر آپ کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ نہیں، امام حسین کی اس اذیت پر رسول اللہ غمزدہ تھے، تو پھر ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیا سال نہیں بلکہ غم حسین منائے۔ یہی اللہ کے رسول سے اور اہل بیت سے وفاداری کا ثبوت ہے۔ دوسرا سوال مولانا صاحب یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ جب ہمارے نبی کو گزرے ہوئے 50 سال یا اس کا ویسا عرصہ ہوا، صرف 85 سال ہوئے، تو ایسا کون سی سچویشن آ گئی کہ ہمارے نبی کے نواسے ہمارے نبی کے نواسے امام حسین کو کربلا میں شہید کر دے؟ ایسی کیا سچویشن آ گئی تھی؟ اس کی میں تھوڑے سے روشنی ڈالوں۔ دیکھیے وہ مصرع ہے کہ بات نکلی تو بہت دور تلک جائے گی، لہٰذا یہ یعنی 2 منٹ 3 منٹ کی انٹرویو میں اس کو ڈسکرائب کرنا اور تفصیل سے بتانا بہت مشکل ہے۔ بہرحال یہ مسلمانوں کے لیے ایک سوال ہے کہ مسلمان سوچے کہ اللہ کے رسول نے 11 ہجری کو پردہ کیا ہے اور کربلا کا واقعہ 61 ہجری کو پیش آیا ہے، تو 50 سالوں میں ایسا کیا ہو گیا؟ اور ایک پوری امت جس رسول کا کلمہ پڑھ رہی ہے، اسی کے بچوں کو ذبح کرنے پہ آمادہ ہے، اسی رسول کا کنبہ جو ہے تاراج کرنے پہ آمادہ ہے۔ تو اس بات سے کم از کم ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کربلا کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا،
50 سال کے اندر حادثہ نہیں ہو سکتا، کوئی انسیڈنٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا ایک پری پلانڈ سازش کا نام ہے، ایک پری پلانڈ کانسپریسی کا نام ہے، یعنی کہ ایک پورے طور پر ایک پلاننگ کے تحت یہ معاملہ کیا گیا کہ کس طرح آل رسول کو ختم کیا جائے، نسل مصطفیٰ کو مٹا دیا جائے روئے زمین سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیا ائمہ اہل بیت کی تاریخ، آپ دیکھیے امام مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن سے امام حسین علیہ السلام، اور اس کے بعد بھی کربلا کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے قتل کا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام تک مسلسل آل رسول کو شہید کیا گیا، مارا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، اور یہ سب کے قتل کرنے والے یعنی امام مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک سب کے قاتل مسلمان، ایک کا بھی قاتل غیر مسلم نہیں۔ کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے کو غیر مسلم نہیں آیا تھا، سب وہی تھے جو رسول کا کلمہ پڑھ رہے تھے، اور کلمہ پڑھ کر وہ اپنے نبی کے بچوں کو مار رہے تھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، ثبوت ہے کہ کربلا کسی حادثے کا نام نہیں ہے، یہ ایک پری پلانڈ سازش تھی، اور مسلمان اب اس پہ غور کرے۔ 1400 سال ہو گئے کہ اس سازش کے پیچھے کون لوگ تھے۔ ایک سوال قبلہ اور ہے کہ 10 محرم کا جو روزہ ہے، وہ 10 محرم کو کیا جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیے کہ روزہ رکھنا چاہیے، کیا بالکل ہی نہیں رکھنا چاہیے، یا رکھ بھی سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ تو اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے 10 محرم کے سلسلے میں کربلا سے پہلے جو روزہ رکھا جاتا تھا اس کی روایت بس یہی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ مسلمان آئے اور آ کر پوچھا کہ حضور ان تاریخوں میں یہود روزہ رکھا کرتے ہیں، یہودی روزہ رکھا کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو حضور نے اجازت دی کہ ہاں تم روزہ رکھ سکتے ہو۔ مثلا مان لیجئے سرور دو عالم ہیں، ہم تو غلاموں کے غلام ہیں، اگر ہم سے آ کر کسی حلال بات کے بارے میں کوئی پوچھ لے کہ مولانا مثلا ہم گوشت کھا سکتے ہیں کہ نہیں، تو ظاہر بات ہے گوشت کھانا حلال ہے، میں تو روک نہیں سکتا، اجازت ہی تو دوں گا۔ اب یہ سوال کرنے والے پہ بیس ہے کہ وہ یہ سوال ہی کیوں کر رہا ہے کہ آیا میں گوشت کھاؤں، یا جب شریعت میں اگر جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے آپ کو پتہ ہے، آپ جب مجھ سے سوال کریں گے تو میں آپ کو ہاں ہی میں جواب دوں گا، نہ میں جواب نہیں دوں گا۔ تو روزہ رکھنا ایک حلال عمل ہے، ایک عبادت ہے۔ تو اس سلسلے میں جب حضور سے سوال کیا گیا تو حضور نے اس کی اجازت دے دی۔ مگر اب یہ کہ کربلا کے بعد آیا روزہ رکھنا، یہ ایک اپنے آپ میں ایک سوال ہے۔ تو بہت سے لوگ جن کو روایتیں حدیثیں کچھ نہیں معلوم ہیں، عام طور پر جو عرف عام میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، مسلمان حضرات یا عورتیں بالخصوص رکھتی ہیں، تو وہ ان سے جب آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گی کہ ہم امام حسین کی محبت میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ہم آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ کیا کربلا میں خود امام حسین علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، یا ان کے گھر والوں نے، ان کے گھر کی عورتوں نے، بچوں نے روزہ رکھا تھا؟ جواب ملے گا نہیں، بالکل نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ کم از کم 2 شرطیں تو بہت ضروری ہیں، کہ ایک آپ سحری کریں، دوسرا افطار کریں، اور سوال یہ ہے کہ 3 دنوں تک جن کا پورا خانوادہ بھوکا اور پیاسا تھا، امام 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا، تو جب نہ ان کے پاس پانی موجود ہے، نہ کھانے کے لیے ایک کھجور موجود ہے، بچے بھوکے ہیں، بچے التش کی صدا بلند کر رہے ہیں کربلا میں، تو امام حسین علیہ السلام نے نعوذ باللہ سحری کب کی اور افطار کب کیا؟ تو اہل بیت نے تو روزہ نہیں رکھا۔ اور اگر اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی، یعنی یہ واجبی روزے کے جیسا ہوتا، تو یہ ہمارا عقیدہ کیا بلکہ یقین ہے کہ اللہ جنت سے بھیج دیتا، افطار کا انتظام کروا دیتا، اگر یہ رکھنا بالکل واجب کے درجے پر آ جاتا۔ جس طرح نماز واجب ہے، امام حسین کے لیے پانی وہاں مہیا نہیں تھا، وضو کا پانی نہیں تھا، تو تیمم کر کے نمازیں ہوئی، آخر سے امام حسین کا سر بھی سجدے میں کاٹا گیا۔ تو اگر یہ روزہ بھی بالکل رمضان کے روزے کے جیسا ہوتا، بالکل فرض ہوتا، واجب ہوتا، تو ہمارا یہ یقین ہے کہ اس کے لیے خدا کو انتظام کر دیتا۔ ایک سیکنڈ کے لیے انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ یہ پوچھنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن امام حسین نے اسلام کو بچایا، کہ اسلام اس دن بچ گیا 10 محرم سے، تو اس کی خوشی میں تو وہ لوگ کیا مطلب ایسا سوچتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں نہیں، تو آپ ایک بات بتائیں نا، یہ ہندوستان میں ہی ایک نارمل سی بات ہے کہ جب بابری مسجد شہید کی گئی تو مسلمان ہر سال 6 دسمبر کو غم مناتا ہے یا خوشی مناتا؟ تو بھائی جب شہید ہو گئی تو خوشی منانا چاہیے۔
بہت سے ایسے حادثے ہوئے ہیں، دنگے ہوئے ہیں، مثلا بہت سی جگہوں میں مسلمانوں کو مارا گیا. تو جب آج ہی آپ دیکھ لیجئے فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ننھے ننھے بچے جو شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے لیے بھی خوشی بانٹی منائی جائے. فلسطین کے بچے مر رہے ہیں، لڈو بانٹا جائے، مٹھائیاں بانٹی جائیں. شہید زندہ ہے بھائی، ان کو تو شہادت مل رہی ہے، تو ہمیں تو خوشی منانا چاہیے. مگر دیکھا تو یہ جا رہا ہے کہ سارے غیرت مند مسلمان آنسو بہا رہے ہیں. فلسطین پہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے سارا عالم اسلام غمزدہ ہے، کوئی خوشی نہیں منا رہا. تو سوال یہ ہے کہ جب فلسطین کے بچوں کے شہادت پر ہم غم منائیں، ان کے اوپر جو مظالم ہو اس کے لیے ہم غم منائیں، تو جب امام حسین کا پورا کنبہ شہید کر دیا گیا، بچوں کو بھوکا پیاسا مار دیا گیا، تو پھر وہاں پر ہم یہ دلیل کیسے لے آتے ہیں کہ بھائی شہید ہو گئے تو اس کی ہم خوشی منائیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کے رسول نے خوشی منائی؟ جب جبریل نے آ کر واقعہ کربلا سنایا ہے تو وہ روایت یہ ہے کہ حضور روئے ہیں. امام ابن کثیر سے لے کر اکابرین علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں کئی روایتیں ہیں کہ امام رسول اللہ رو رہے تھے. تو جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نے بتایا کہ میں جس حسین سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ بغیر اس کے میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک حسین نہ اتر جائے. میری ہی امت کے لوگ اس حسین کو کربلا کے میدان میں جو ہے قتل کر ڈالیں گے. تو اللہ کے رسول نے اس جگہ کی مٹی ایک شیشے کے بوتل میں بھر کر جو ہے جناب ام سلمہ کو دی اور دے کر کہا کہ جب یہ سرخ ہو جائے خون کی طرح تو سمجھ جانا میرا حسین مار دیا گیا ہے. تو غم حسین کی خبر سن کر اللہ کے رسول رو رہے ہیں. اللہ جانے واقعہ کربلا کے وقت حضور کا کیا عالم ہوگا. اور یہ روایت ہے البدایہ والنہایہ میں کہ جناب ام سلمہ جب عصر عاشور کا وقت آیا تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں. تو اللہ کے رسول کا حال یہ ہے کہ حضور کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، کپڑے میں گرد و غبار بھرا ہے، زار و قطار رو رہے ہیں حضور. تو جناب ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیسا؟ جناب ام سلمہ کو رسول اللہ نے کہا کہ ام سلمہ تمہیں نہیں خبر کہ میرے حسین کو بے گناہ ذبح کیا جا رہا ہے کربلا کے میدان میں؟ تو ام سلمہ ام المومنین تو یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول غم میں یہ حال ہے حضور کا کہ گریبان کھلا ہوا ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، گرد و غبار میں حضور بھرے ہوئے، زار و قطار چہرہ آنسو سے بھرا ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غم حسین منانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اب آپ فیصلہ یہ کریں، مسلمان یہ فیصلہ کرے کہ آیا جو ملا شریعت میں جو ملا 10 محرم کو خوشی منانے کی بات کر رہے ہیں تو آپ فیصلہ کر لیں کہ اب آپ کو دین ملا سے لینا ہے یا رسول اللہ سے لینا، کیونکہ غم منانا رسول اللہ کی سنت ہے، خوشی منانا چاہے کسی کی بھی سنت. قبلہ خاک شفا کا ذکر ہوا، آپ نے بہت اچھا سے سمجھایا اس سوال. یہ خاک شفا کا ذکر ہوا تو ہماری ٹیم کے کچھ ممبرز کا سوال تھا کہ مولانا صاحب سے یہ سوال پوچھنا کہ جو خاک شفا پہ کیا سجدہ جو کرا جاتا ہے اس پہ مولانا صاحب کی کیا رائے ہے کہ خاک شفا افضلیت کے معاملے میں اس پہ سجدہ کرنا چاہیے؟ بھائی اللہ میری کیا رائے ہے؟ میری رائے کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. جب قرآن و حدیث کا حکم آ جائے تو کسی کی اپنی ذاتی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. بہت روایتیں بے شمار ہیں کہ اللہ کے رسول نے مٹی پہ سجدہ کیا ہے، خاک پہ سجدہ کیا ہے. اب یہ ہے کہ خاک کربلا کی اہمیت آپ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے معراج میں، تو موسیٰ علیہ السلام کی امت نے جو ہے وہ سامری ایک بچڑا بنایا تھا، ایک بچڑا بنایا اور وہ باقاعدہ وہ بچڑا جو ہے وہ زندہ ہو گیا تھا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ زندہ بچڑے کی لوگ پرستش کر رہے ہیں، حالانکہ اس کو بنایا گیا مگر اس میں زندگی کہاں سے آئی. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے بنانے والے سے پوچھا تو اس سامری نے جواب دیا جس نے بنایا تھا بچڑا کہ جب آپ سے جبریل ملاقات کرنے آئے تھے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ جبریل جب ملاقات کرنے آئے تھے، آپ تفسیر قرآن میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، تو ان کے قدموں کی خاک کو اس بچڑے کے قلب میں ملایا گیا تھا، اس کے دل میں ملایا گیا تھا. تو جبریل علیہ السلام کے پیروں کی خاک کا یہ معجزہ تھا کہ اس بچڑے میں زندگی آ گئی. تو بھائی جبریل کون ہے؟ جبریل غلام مصطفیٰ ہیں. تو جب رسول اللہ کے غلام کے قدموں سے لپٹ جانے والی خاک کی یہ اہمیت ہے کہ وہ بچڑے کو حیات دے دے، تو جس خاک میں اللہ کے رسول کی اولادوں کا لہو شامل ہو گیا ہو،
آپ سوچ لیجئے کہ وہ کھا کے شفا نہیں تو پھر کیا ہو. جی قبلہ ایک لاسٹ سوال بس یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس محرم میں ہم لوگ کیا کریں جو ہم امام حسین سے اور قریب ہو جائیں. مطلب اس محرم میں ہم کو جو محرم آ رہا ہے کہ کیسا عمل کرنا چاہیے جو ہم اہل بیت سے امام حسین سے اور نزدیک تر ہوتے جائیں. دیکھیے محرم باضابطہ خود ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں لوگ اہل بیت سے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اور قربت کا ثبوت یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کا ذکر کریں، ان کی قربانیاں بیان کریں، مقصد کربلا بیان کریں، اور جہاں جہاں بھی زمانے میں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، مظلوموں کی حمایت کریں. یہی کربلا کا سبق ہے. اور جتنا ہو سکے تو اپنا ہر وقت آپ کوشش کریں کہ ذکر امام حسین علیہ السلام میں اور تبلیغ اہل بیت میں آپ کا صرف ہو. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں مالی جناب مولانا شبیر علی وارثی صاحب کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. خدا حافظ، والسلام.